اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم رب شہداء و صدیقین۔ پشتو تو آپ سب کو سمجھ نہیں آتی، لیکن یہاں پہ موقع کی مناسبت سے ہمارے ایک دوست ہیں انقلابی صاحب، اس کا ایک شعر ہے جو ہماری ڈاکٹر صاحبہ قتل ہوئی ہے، اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ زونان قتلیگی دو دخمن بدے کے زور رواج دے، زونان قتلیگی دو دخمن بدے کے زور رواج دے، ننیوا پیغ لشوا شہید ازر مور واخستو۔ تو انقلابی صاحب اس شعر میں کہتا ہے کہ چونکہ ہمارے علاقے میں یہ رسم و رواج ہے، جوان ہمیشہ مرتے رہے ہیں، لیکن آج ایک جوان لڑکی شہید ہوئی ہے جس نے ہمارے دلوں میں آگ لگا دی ہے۔ 6 جنوری 2024 صبح کا ٹائم پرچنار سے مسافر حزب سابق پشاور روڈ پر روان تھے۔ صدہ کے مقام پہ جب پہنچے، این پل کے اوپر جہاں پہ ایف سی کا چیک پوسٹ ہے، غالباً 10 گز سے بھی کم فاصلے پر دہشت گرد آتے ہیں۔ ایک گروپ فائرنگ کرتا ہے فیلڈر گاڑی پر، اس میں جو سواری ہے اور ڈرائیور بچ جاتا ہے، اور ساتھ ہی دوسری طرف سے دوسرا گروپ دہشت گردوں کا آ جاتا ہے، جس سے ڈاکٹر رقیہ اپنے والد کے باہوں میں دم توڑتی ہے۔ اس کا والد بھی شدید زخمی ہو جاتا ہے، گاڑی کا ڈرائیور رحمان علی بھی شدید زخمی ہو جاتا ہے، جو پرسوں وہ بھی جام شہادت نوش کر گیا ہے۔ اسی کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد بائی پاس روڈ پہ صدہ بائی پاس پر ہائی ایس ویگن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے پرچنار سے، چونکہ اس گاڑی کا قصور یہ تھا پرچنار اڈے سے روانہ ہوا تھا، اس میں لوگ اہل تشیع کے نہیں تھے، ایف سی کے افراد تھے۔ اس میں ایک ہمارے پشتوں کا مانا جانا ادیب شاعر ماما قدیر، وہ بھی اس فائرنگ کے زد میں آ کے جام شہادت نوش کرتا ہے۔ ماما قدیر کے بارے میں سنا ہے، اس کے بیٹے کی شادی تھی اور وہ مہندی لگے ہاتھوں سے اپنے والد کا جنازہ اس نے وصول کیا ہے۔ یہ حالات تھے، یہ واقعات تھے جو آپ کے خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اسی پہ بات ہوگی۔ ہم میرے ساتھ شبیر ساجدی صاحب اور سید نقی شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ پرچنار کے موجودہ حالات کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہم 6 روز سے متواتر پریس کلب کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں مختلف شکلوں میں، مگر ہمارا پرنٹ میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا مکمل بلیک آؤٹ ہے ہم سے، وہ کوریج ہی نہیں دے رہا جیسا وہ لوگ انسان نہیں ہیں۔ روڈوں کے بندش اتنے لمبے عرصے تک، میڈیسن کی شارٹیج ہے وہاں پر، جو بچے اور بچیاں چھٹیوں پہ گئے تھے پشاور سے اپنے گھروں میں، ابھی وہ انسیکیور ہے، وہ کیسے اپنے گھروں سے نکلے۔ ان کے والدین بھی کنسرن شو کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بھیجیں، اور بچیاں تو اسپیشلی بہت زیادہ انسیکیور ہے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں بار بار، اس اسٹیج سے بھی ہم نے مین اسٹریم میڈیا کے اسٹیج سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اپنے مقتدرہ حلقوں سے، ہم چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کرتے ہیں، چیف جسٹس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں، انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، مہربانی کر کے سموٹو ایکشن بنتا ہے وہاں پہ، آپ لے لیں سموٹو نوٹس، اور وہاں پہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا دیں جو ان سارے واقعات کا تحقیقات کرے، اور جو بھی ذمہ دار ہے ارسپیکٹیو آف دیئر سیکٹ، کوئی بھی اگر ان کلنگز میں ذمہ دار ہے تو ان کو قرار واقعی سزا دے اور علاقے کو پرامن بنائے۔ وہاں پہ ایک قسم کا پاکستانی غزہ ہے پراچنار، ابھی میڈیسن کی شارٹیج ہے، راشن کی قلت ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی گھر میں مہینوں کا راشن جمع نہیں ہوتا، ہم شہری علاقے میں رہتے ہیں، وہاں پہ پراچنار ایک خوبصورت شہر ہے، تو لوگ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، قاتلوں کو پکڑے، دہشت گردوں کو پکڑے۔ وہاں پہ جو عوام ہے، شیعہ سنی عوام، وہ ہمارے پچھلے دنوں تقریباً 5 دن بلکہ 5 تاریخ کو ہوا تھا ہمارا پشاور میں عمل جرگہ، جس میں اہل سنت اور اہل تشیع سارے موجود تھے۔ ہم سب نے دہشت گردوں سے، ان گروپوں سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہے، ابھی وہ جن کے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں، علاقے کا امن تباہ نہ کریں۔